نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ایک مسئلہ بہت زور شور سے اٹھا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو خرافات چھوڑی ہیں، اس نے کہا اظہار رائے کا، یعنی دوسرے لفظوں میں اظہار رائے کی آزادی، یہ ہر کسی کا حق ہے۔ لہذا آپ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اپنی رائے کے اظہار سے نہیں روک سکتے، اور بھی اس طرح کی باتیں اس نے کہی۔ سب سے پہلے یہ ختم نبوت کیا ہے، یہ آپ سمجھیے۔ اس کے بعد اس کی جو بات ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، ہے تو اس کی فضول بات ہے، وقت ضائع ہوگا، مگر سمجھانے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کے شروع میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، تو بعد میں اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، تو لوگوں میں طرح طرح کی باتیں چل پڑی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ابوت کا تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت زید متبنہ تو ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا، یہ نکاح جائز بھی تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق امت کے ساتھ ہے وہ روحانی باپ ہونے کا تعلق ہے، اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، وہ تعلق بھی اتنا قوی کہ تمام نبیوں کو اپنی امتوں سے جو تعلق تھا آپ کو ان سے سب سے بڑھ کر تعلق ہے، یعنی روحانی باپ ہیں، سب سے بڑھ کر روحانی باپ، سب سے بڑھ کر شفیق، سب سے بڑھ کر مہربان۔ اور یہاں آپ غور کیجئے، اچھا پہلے یہ سمجھیے کہ خاتم کا لفظ جو ہے یہ دو طرح منقول ہے، ایک خاتم دوسرا خاتم، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مہر کے معنی میں بھی آتے ہیں، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز مزید شامل نہیں کی جائے گی۔ اور آخر کے معنی میں بھی آتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا. اب کوئی اور نبی نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ کیوں نہیں فرما دیا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ؟ رسول اللہ فرمایا تھا نا شروع میں. وَلَٰكِن رسول اللہ آگے یہ بھی کہا جا سکتا تھا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کو ختم کرنے والے. اس لیے کہ نبی جو ہے وہ اس کا معنی زیادہ کھلا ہوا ہے. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. تو عام کی جب نفی ہوتی ہے تو خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. نبی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے مستقل کتاب نہیں دی، مستقل شریعت نہیں دی، وہ کسی نبی کی شریعت کو لے کے آگے چلتا ہے، یا دی بھی ہو اس کو بھی نبی کہتے ہیں. تو نبی کا مفہوم عام ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مستقل کتاب اور مستقل شریعت دی. تو اس لیے لفظوں پہ غور کیجئے. پہلے رسول اللہ فرمایا، پھر فرمایا وخاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں کہا. اب آپ سمجھیے کہ ختم نبوت کا انکار یہ ایک آیت نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے. 100 آیتیں جن میں تو صراحت ہے، مگر ان 100 آیتوں کے علاوہ بھی ہر آیت ختم نبوت کو بتلاتی ہے. ختم نبوت کا انکار قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی سن لیں، یہ قرآن کریم کا انکار ہے. ختم نبوت کا انکار بدر کا انکار ہے. ختم نبوت کا انکار احد کا انکار ہے. ختم نبوت کا انکار احزاب کا انکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائے، اور سرایہ وہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کر گئے، کسی کو بھیجا. وہ 60 ہیں. اگر ان کو جمع کیا جائے تو 3 کم یہ 90 بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 9 سالہ زندگی کو اگر دیکھا جائے تو 108 مہینے بنتے ہیں. اب اندازہ کیجئے اتنے جہاد کیے، سب کا انکار ہے. بدر کے شہداء کی شہادت کا انکار، احد کے شہداء کی شہادت کا انکار، احزاب کے شہداء کی شہادت کا انکار. کیا انہیں معلوم نہیں ہے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا تھا؟ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑائی لڑی، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. 70 قرہ اس کے اندر شہید ہوئے کہ مسلمانوں کو اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں قرہ شہید ہو گئے. تو اسی کی وجہ سے جمع قرآن کا واقعہ پیش آیا. اتنی بڑی لڑائی لڑی مسلمانوں نے، کتنے مسلمان اس لڑائی میں شہید ہوئے. تو یہ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار ہے. ختم نبوت کا انکار، قرآن کریم کا انکار، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تحلیلات، ذکر و اذکار، ہر چیز کا انکار ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے. اسی لیے مسلمانوں نے جب ان سے کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لاکھوں جانیں مسلمانوں نے اس کلمے کے اوپر نشاور کر دی. تو اب بھی مسلمان آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ جج حضرات ہوں، خواہ وہ جرنیل اور کرنل ہوں، جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا وہ جو طاقت رکھتے ہیں، وہ سب یہ میری بات سن لیں کہ یہ ساری چیزیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا وجود، بلکہ اپنی ذات کا بھی وجود، اپنے مال و جان، ہر چیز مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کرنے کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا
یہ پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کی باتیں ہیں۔ پاکستان سے اتنی بڑی مراد لیتے ہو، یہ سوچ کر بات کرو۔ پاکستان کے ماحول کو، امن کو تباہ کرنے کی، معاش کا پہلے بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، اب اس کو اور تباہ کرنے کی یہ باتیں ہیں۔ مسلمان کسی صورت میں یہ گوارا نہیں کرے گا۔ اسی کے اوپر مسلمانوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ ہر میدان میں مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ تو مکمل اسلام کا انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود اتنی لڑائی لڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان سے لڑائی لڑنا یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے کہ دین کے بغیر زندگیاں بیکار ہیں، دین کے بغیر رونقیں بیکار ہیں، دین کے بغیر خوشیاں بیکار ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس مسئلے کے مفہوم کو سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ غور کیجئے میری بات پہ۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ تدریجاً آگے بڑھتی ہے، بڑھتی اپنی انتہا کو پہنچ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دین جو اللہ رب العزت کو پسند تھا، اخلاق حمیدہ، اللہ رب العزت کی مرضیات، یہ لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور وہ آگے چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مزید آگے بڑھایا۔ اسی طرح نبی آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے بڑھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے بڑھایا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، اس سلسلے کو لے کر آگے چلتے رہے، اور یہ سلسلے ان کے زمانے میں مکمل تھے۔ یہ سلسلے ان کے زمانے میں کیا تھے؟ مکمل تھے۔ مگر مزید آگے بڑھتے چلے گئے۔ جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ قمیض پہناتے ہیں، وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس سے بڑا ہو، اس کو جو اس کے لیے سلائی کرائیں گے وہ اس سے بڑی ہوگی، وہ مکمل ہوگی۔ پھر اس سے بڑا ہوگا، اس کے لیے سلائی کروائیں گے، وہ اس سے بڑی ہوگی۔ کوئی بھی قمیض ناقص نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے زمانے کے لحاظ سے مکمل ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، آسمان پہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، وہ ناقص نہیں ہوتی، وہ کامل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا طلوع ہوتا ہے، پھر تیسرا طلوع ہوتا ہے، پھر چوتھا طلوع ہوتا ہے، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ چاند طلوع ہو جاتا ہے، روشنی بہت پھیل جاتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو پھر اتنی روشنی ہو جاتی ہے، وہ پہلے والی روشنیاں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز تدریجاً مکمل ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، آپ نے وہ نماز سکھا دی کہ جس کے بعد اس سے بہتر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت پہلے بھی کی جاتی تھی، جسے حج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سکھا دیا کہ اس سے آگے کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ شجاعت کا وہ طریقہ، سخاوت کا وہ طریقہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دے دیا کہ اس سے آگے کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا کلام کے اندر۔ نماز ایسی، روزہ ایسا، حج ایسا، زکوٰۃ ایسی، ہر چیز کے اندر کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل کر کے ختم کر دیا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، کوئی بلائی چاہتا ہے، کوئی نیکی چاہتا ہے، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں سے وہ تلاش کر لے۔ یہی طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ یہ مطلب ہے
خاتم النبیین کہ اب نبوت کی ضرورت ہی ختم کر دی. نبوت کا رسالت کا جو سلسلہ تھا اتنا مکمل کر دیا کہ اس سے آگے کوئی سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی روشنی نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نبوت کو مکمل کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ دوسرے لفظوں میں آپ نے علم کو اس کے عروج تک پہنچا کر مکمل کر دیا. اب جو کہتا ہے نعوذ باللہ کسی اور کو بھی نبی کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی نبوت ناقص تھی، اس لیے آپ کی نبوت پہ عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ دوسرے نبی کو نہ مانے. یہ اس کا مطلب ہوا نا. آپ اندازہ کیجئے کتنی خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ رب العزت نے اکیلے آپ کے قدموں میں نجات نہیں رکھی جب تک کہ دوسروں کو بھی نہیں مانو گے. آپ دیکھ لیجئے یہ اللہ پر کتنا بڑا الزام ہے. تو اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا نازک ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسری انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت مکان بنایا اور لوگ آتے ہیں اس مکان کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جو جگہ باقی ہے یہ بھی پر ہو جاتی تو کتنا خوبصورت لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اینٹ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. باقی یہ جو غیر تشریح یا ذلی بروزی یہ جو اصطلاحات ہے یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگوں نے، یہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور فرمایا 30 کے قریب جھوٹے لوگ آئیں گے، ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے. فرمایا وہ سب جھوٹے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. بہت سی روایات ہیں جو اس پر شاہد ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے مرزائی ہو گیا یا دوسرے جھوٹے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان میں وہ توہین کرتے ہیں. اسی طرح وہ اللہ رب العزت کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل نہیں کیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا، قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم نعمتی. آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی. تو دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دین اسلام کی تکمیل کے خلاف ہیں، دین اسلام کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے اس لیے آپ کی جو ہدایات ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں. احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. پہلے نبی آتے تھے وہ ایک زمانے کے لیے ہوتے تھے، وہ اس زمانے کے مطابق محنت کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک کا زمانہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے اور ایسی وضاحت ہیں ہر شعبے کے اندر کہ بریک سے بریک مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور پھر ہمارے جو حل و عقد کے لوگ مالک ہیں، حل و عقد کا جو اختیار رکھتے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک اس مسئلے میں تمام امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے. اور اس مسئلے کا انکار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار،
قرآن کریم کا انکار اور ہمارے جتنے بھی روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی نیک اعمال ہے، سب کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور مسلمانوں کو اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگ کھڑے کر دے جو اس مسئلے کی حفاظت کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اس کو بٹھانے کے لیے دن رات محنت کریں، تاکہ ایسے لوگ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، بد دین لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگوں کا دین خراب نہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر بھی اس مسئلے کے اوپر مزید بھی بیان کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔